بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور کیونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، اس لیے نکاح کی اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے حمل میں حابیل اور یہودا پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ حابیل کی بہن یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یہودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اقلیمہ کیونکہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا، یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گیہوں کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور اقلیمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا، تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا تو اللہ نے اسے 2 کوے دکھائے۔ دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کورید کر گڈھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلا قتل جو واقع ہوا وہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل تھا، اور اس قتل کا سبب عورت تھی۔ چنانچہ آج تک یہ بات مشہور ہے کہ سونا چاندی، عورت، زمین، لڑائی جھگڑے اور قتل کی وجہ ہے۔ آج کل بھی اکثر قتل عورت ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ انکار حدیث ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ارشاد کو قابیل نے ان کی رائے کہہ کر نہ مانا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ارشاد کو خدا کا ارشاد سمجھنا چاہیے، ورنہ نتیجہ برا نکلتا ہے۔ آج کل بھی جو عورتوں کا اغوا اور ان کے باعث قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اس کی وجہ انکار حدیث ہے۔ لوگ قرآن کی آڑ لے کر قرآن کی آیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر عورتوں کو عریانی و بے حجابی کے ساتھ گھر سے نکال کر بازاروں میں پھرانے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک جس ذات بابرکات پر نازل ہوا اس کے ارشادات کے مطابق عورت کے لیے عریانی و بے حجابی اور غیروں سے ملنا ملانا، غیروں سے ہاتھ ملانا ہرگز جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ درس دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھیں، اور آج کل کی ماڈرن عورتیں دن بھر بازاروں میں اور رات کلب میں گزارتی ہیں، اور یہ سب کرشمے انکار حدیث کے ہیں۔ عورتوں کا معنی ہی یہ ہے چھپانے والی چیز۔ عورتوں کو مستورات بھی اس لیے کہتے ہیں، یعنی ستر و پردے میں رہنے والی۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔